تو میں اپنی قوم سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن سب سے پہلے دہشت گردی کے اوپر، اور خاص طور پہ جو پختونخوا کی پولیس ہے، ماضی میں بھی یہ قربانیاں دیتے رہے۔ جب ہماری 2013 میں حکومت آئی تو تقریباً 700 پولیس والے شہید ہو چکے تھے، اور وہ میں اس کے اوپر ابھی بعد میں بات کروں گا۔ اور پھر ان کی قربانی دیکھ کے تو میں نے سوچا کہ آج میں اس موضوع کے اوپر بات کروں، کیونکہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنا بڑا سانیہ ہوا ہے اور اس کو پولیٹیکلی ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، وہ جو میں ابھی آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ دیکھیے جی، ہوا کیا ہے، پاکستان کیوں اس جنگ میں پڑا ہے، یہ آپ سب کو سمجھنا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہوا کہ ہم پچھلے 20 سال سے ایک عذاب میں پڑے ہوئے ہیں، اور بیچ میں پیریڈ آیا کہ جس میں دہشت گردی بالکل نیچے آ گئی۔ لیکن یہ ہوا کیا تھا، میں ذرا اپنی قوم کی مائنڈ جن کو سمجھ ہے ان کو پتہ تو چلے کہ ہم یہاں پہنچے کیسے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے افغان جہاد لڑی، ساری جو افغان جہاد تھی وہ پاکستان کے قبائلی علاقے سے لڑی گئی تھی، جو پرانا قبائلی علاقہ تھا۔ میں نے 1993 آج سے 30 سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی پاکستان کے قبائلی علاقے کے اوپر، اور وہ میں سارے قبائلی علاقہ وزیرستان سے لے کے ساری ایجنسی سے ہو کے میں بجوڑ تک میں ٹریول کیا، میں نے اس کی تاریخ پڑھی، اور لہٰذا میں نے پھر وہ کتاب لکھی۔ لیکن جب میں وہاں قبائلی علاقے میں پھر رہا تھا تو تقریباً جتنے بھی میں حجرے جاتا تھا، زیادہ تر ان حجروں میں تصویر لگی ہوتی تھی ایک نوجوان کی، اور ہار اس کے گلے میں ڈالا ہوتا تھا۔ تو جب پوچھتے تھے تو وہ بڑے فخر سے کہتے تھے کہ اس نے شہادت لی ہے سوویت یونین ان کی جو فوجوں کے خلاف لڑتے ہوئے افغانستان میں۔ تو یہاں سے مجاہدین بھی جاتے تھے، جو باہر سے ہم نے القاعدہ جیسے گروپس کو بلایا تھا، لیکن یہاں کے لوگوں نے بڑی اس میں شرکت کی، قبائلی علاقے کے لوگوں نے۔ تو جب 2001 کے بعد جنرل مشرف نے فیصلہ کیا کہ ہم امریکہ کی جنگ میں شامل ہوں گے، میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ اب پروپیگنڈا سے کسی کی جنگ کو اپنی جنگ بنایا گیا۔ میں تب سے کہتا گیا ہوں کہ یہ ہماری جنگ نہیں تھی، اور اس کی دو وجوہات تھی۔ ایک، ہم نے پہلے کہا کہ افغانستان میں جو بھی فورن آکوپیشن ہوگی، اس وقت سوویت یونین تھی، ان کے خلاف لڑنا جہاد ہے۔ قوم نے بھی قبول کیا، ہم نے شرکت بھی کی، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمیں پیسے بھی، ڈالرز بھی آئے اس سے۔ لیکن جب 2001 میں امریکہ اس کے بعد فیصلہ کرتا ہے افغانستان آنے میں، اور اب ہم اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں، اپنی قوم کو بھی کہہ رہے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے شرکت کی تھی افغان جہاد میں، وہ گروپس اور پھر وہ قبائلی علاقہ کے اندر جو لوگوں نے جس طرح میں نے آپ کو بتایا شہادتیں ہوئی اس افغان جہاد میں، اب ان کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اب یہ دہشت گردی ہوگی اگر امریکیوں کے خلاف آپ فورن آکوپیشن کے خلاف آپ لڑیں گے۔ اس کا ایک سب کو پتا تھا کہ اس کا ایک بیک لیش آنا ہے، اس کا رد عمل آنا تھا۔ اور جب میری آپ سٹیٹمنٹس میں 2003 میں نیشنل اسمبلی میں بھی بولا، جب پاکستان نے فیصلہ کیا، جنرل مشرف نے اپنی پہلی دفعہ 1948 کے بعد جب قائد اعظم نے حکم کیا تھا کہ پاکستان کی فوج قبائلی علاقے سے واپس لے آؤ، یہ پہلی دفعہ جب مشرف نے فوج بھیجی وہاں 2003 میں، تو میں نے اسمبلی میں تقریر کی اور کہا کہ اگر آپ تاریخ پڑھ لیں قبائلی علاقے کی، اب کبھی یہ حماقت نہ کرتے، کیونکہ ہماری وہ فورس تھی وہاں، ہمیں کوئی فوج بھی نہیں رکھنے کی ضرورت تھی، وہاں پرامن علاقہ تھا، پاکستان سے بہت زیادہ قبائلی علاقہ پرامن تھا۔ جب فوج بھیجی وہاں سے ہمارے مسئلے شروع ہوئے۔ وہ لوگ ان میں سے جن لوگوں نے شرکت کی تھی، جو سمجھتے تھے کہ یہ امریکہ نے بڑا غلط کیا ہے افغانستان میں آ کے، وہ لوگ ادھر بہت بڑی ایک غصہ آیا۔ ان کو تو نہیں آپ کنونس کر سکتے کہ اب یہ جہاد نہیں دہشت گردی ہے۔ 2002 کا الیکشن ہوتا ہے، اور اگر کسی کو شک تھا کہ یہ سارا جو پشتون علاقہ ہے یہ بڑا ناراض تھا کہ امریکہ جب افغانستان گیا،
تو سارے 2002 کے اندر پشتون علاقے نے ایم ایم اے کو ووٹ دی، کیونکہ ایم ایم اے واحد پارٹی تھی جو کہہ رہی تھی کہ بہت برا ہوا، دوسرا خیر میں تھا، میری تو پارٹی چھوٹی سی تھی. ہم کہتے رہے اور یہ ایم ایم اے بھی کہتے رہے کہ یہ بڑا غلط کیا امریکہ نے، کیونکہ افغانستان کے لوگوں کو کلیکٹو پنشمنٹ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ القاعدہ ایک گروپ تھا، لیکن ایک پورے قوم کو سزا دینا تو ایک بڑا ایک اس کے خلاف پاکستان کے اندر بھی بڑا عوام نے یہ پسند نہیں کیا اور کافی غصہ تھا لوگوں میں، خاص طور پہ پشتون بیلٹ میں، کیونکہ وہ انہوں نے کنیکشن جو پشتون اس طرف ہے اور اس کا دوسری طرف قبائلی علاقے کا تو بارڈر ہی کوئی نہیں ہوتا تھا، ڈیورن لینڈ تو تھی کچھ نہیں، تو وہاں سے تو آمد و رفت رہتی تھی دونوں طرف. تو اس کا ایک ری ایکشن آیا، اور ری ایکشن عوام نے پشتونوں نے بتا دیا 2002 میں کہ وہ اس جنگ کے خلاف ہے. انہوں نے ایم ایم اے کو ووٹ دی، کیونکہ دونوں پارٹیز تو ڈرتی ہیں، بات ہی نہیں کرتی تھی امریکہ کے خلاف. یہ تو امریکہ کو اپنا وہ آقا مانتی ہیں، تو یہ تو بولی نہیں. تو جو بول رہی تھی پارٹی ایم ایم اے، ان کو قوم نے ووٹ دی، سارے پشتونوں نے. تو پتہ چل گیا کہ قوم کدھر کھڑی ہے. اب وہاں سے شروع ہوئی، جیسے جیسے ہم پڑھتے گئے امریکہ کی جنگ میں، وہ پھر وہاں دہشت گردی، اس کا ری ایکشن آتا گیا. انہوں نے پاکستان کے خلاف جو پھر پہلی دفعہ 2004-05 میں ہم نے ٹی ٹی پی کا نام سنا. یہاں تو کوئی ملیٹنٹ طالبان نہیں تھے. جو جنگ لڑی تھی، جو اس طرف مجاہدین اور طالبان نے انہوں نے لڑی تھی سوویٹس کے اگینسٹ، تو یہاں تو کوئی ملیٹنسی نہیں تھی. تو آہستہ آہستہ پاکستان میں یہ دہشت گردی اور ملیٹنسی بڑھتی گئی. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میری طرح کے لوگ جب کہتے تھے کہ یہ بڑا غلط ہو رہا ہے، پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، مجھے طالبان خان کہا گیا. میں جب وہ امریکنوں کی جو افغانستان میں وہ کر رہے تھے، اس کو بار بار میں کہتا گیا کہ کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے، کیونکہ افغانستان کی اگر آپ تاریخ آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کسی باہر والے کو ایکسیپٹ کرتے ہی نہیں ہیں. تو ادھر بھی کہتے گئے، تو وہاں اینٹی امریکن کا اور ہر قسم کی باتیں کی گئی. لیکن جو لوگ اس علاقے کو جانتے تھے، سب کو پتا تھا کہ یہاں جتنا آپ ادھر پڑھیں گے، ادھر مشکلات ملک کے لیے بڑھتی جائیں گی. اب میں آتا ہوں کہ یہ پھر فاسٹ فارورڈ کر لیں. اچھا، اس سے پہلے میں کہوں گا ڈرون اٹیکس ہونے شروع ہو گئے، اور یہ 2006 سے ڈرون اٹیک 4 سے 5 سے آہستہ آہستہ بڑھتے گئے. ڈرون اٹیکس کیا ہوتا تھا کہ وہاں جا کے اٹیک کرتے تھے قبائلی علاقے میں، وہاں زیادہ تر بے قصور لوگ مارے جاتے تھے. وہ کیا بدلہ کس سے لیتے تھے؟ وہ آ کے پاکستان کی سیکورٹی فورسز، پولیس کے خلاف بدلہ لیتے تھے. تو اس لیے میں نے ایک بہت واحد پولیٹیکل پارٹی جس نے ڈرونز کے خلاف دھرنا کیا، ہم نے پوری کیمپین کی، وزیرستان مارچ کی دھرنوں کے خلاف، یہ ڈرون اٹیکس کے خلاف. باقی یہ پارٹیز چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی اور ڈرتے تھے. آپ کو پتہ ہے ان کے تو پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، تو وہ تو ڈرتے ہیں بولتے ہوئے. جب آپ کی دولت وہاں باہر پڑی ہو تو خوف آتا ہے ان سے. اس کے بعد کیا ہوا؟ ہماری گورنمنٹ آ گئی، پختونخوا میں گورنمنٹ آئی 2013 میں. ہماری پولیس بری طرح ان کی کیجولٹیز ہوئی تھی، وہ ڈیمورلائز تھی. ہم نے پولیس کے اوپر پوری ریفارمز کی گئیں. آئی جی درانی صاحب کو ہم نے یہاں سے لے کے گئے مرحوم، وہ آئے وہاں، ہم نے پولیس کو ریفارم کیا، پولیس کمانڈوز کی ٹریننگ کروائی، پہلی دفعہ پولیس کمانڈوز کو ڈیولپ کیا. اور ادھر سے پھر فائٹ بیک ہوئی، اور پختونخوا کی جو پولیس تھی وہ پھر کھڑی ہوئی اپنے پیر پہ. اور اتنی قربانیوں کے باوجود انہوں نے ان کے اینڈ میں دیکھیں کہ ساری قوم کھڑی ہوگی پختونخوا کی پولیس کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے پھر قربانیاں دی اور روکا دہشت گردوں کو. لیکن اصل میں دہشت گردی لڑی جاتی ہے انٹیلیجنس ایجنسی سے، اور قوم کی سیکورٹی فورسز لڑتی ہے. اور قوم کی سیکورٹی فورسز نے اینڈ میں قربانیاں دی. پتہ نہیں 6000 ہمارے فوجی شہید ہو گئے، اور ٹوٹل پاکستان کی 80,000 پاکستانی اس جنگ میں ہلاک ہوئے. اب آ جائیں 2018 میں ہماری گورنمنٹ آ جاتی ہے. ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں افغان طالبان کے ساتھ بات چیت، اور امریکن اور افغان طالبان کے بیچ میں بات چیت. ہم کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا انٹرسٹ تھا وہاں امن ہوگا تو پاکستان میں اس کا فائدہ ہوگا. کیونکہ اس وقت جو پچھلی افغان گورنمنٹ تھی وہ پرو پاکستان نہیں تھی، وہ پرو انڈیا تھی. اور وہ حکومت، ہمیں کوئی ہیلپ نہیں ملتی تھی جب یہاں پاکستان سے تین گروپس آپریٹ کر رہے تھے، افغانستان اٹیک کرتے تھے تو وہ نہیں روکتے تھے.
تو ہم نے پوری کوشش کی، پہلے بات چیت کروائیں تاکہ امن ہو افغانستان میں، پھر ہم نے کوشش کی افغان گورنمنٹ کو اور طالبان کو اکٹھا بٹھانے کی، وہ ہم فیل ہو گئے، انہوں نے نہیں مانا، لیکن ہم نے کوشش کی، ہم نے دونوں اس گورنمنٹ سے بھی بات کر رہے تھے، میں گیا بھی کابل جب پریزیڈنٹ غنی تھے، تو صرف کوشش کی کہ ہم کسی طرح یہاں امن پیدا کریں۔ تو جب پچھلی 2021 کی گرمی، اب میں صرف آپ کو اس لیے تفصیل بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو آج جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھی۔ 2021 میں گرمیوں میں مجھے خوف آنا شروع ہو گیا جب امریکہ نے ڈیٹ اناؤنس کی وڈرال کی افغانستان میں، مجھے خوف آنا شروع ہو گیا کہ یہاں خانہ جنگی ہوگی افغانستان میں، اور ہماری ISI نے ہمیں پوری بریفنگ دی کہ 3 لاکھ فوج ہے افغانستان کی، اور جیسے ہی وڈرال اگر یہ جب امریکہ جائیں گے تو یہ 3 لاکھ فوج اور 60-70 ہزار صرف طالبان ہیں، تو یہاں تو خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ تو ایک خوف تھا کہ جب وہاں خانہ جنگی شروع ہوگی تو اس کا فال آؤٹ پاکستان میں بھی آئے گا۔ ایک یہ خوف تھا کہ امریکہ ہمیں ہمارے پہ سینکشنز لگا دیں، کیونکہ وہ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی وجہ سے ہم نہیں جیتے افغانستان میں، وہ پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز کو بلیم کرتے تھے کہ وہ طالبان کے خلاف اس لیے کامیاب نہیں ہو کیونکہ پاکستان ان کی مدد کر رہا تھا۔ تو ڈر یہ تھا کہ ایک دفعہ سول وار شروع ہو گئی تو انہوں نے سارا ملبہ ہمارے پہ ڈال دینا۔ تو ہم تب سے میں پچھلی یعنی 21 کی گرمیوں سے آپ میری سٹیٹمنٹس دیکھ لیں، میں کہتا گیا تھا کہ وہ جو 2021 اور 22 کی سردیاں ہیں وہ پاکستان کے لیے سب سے مشکل وقت ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ مجھے خوف تھا افغانستان میں کیا ہوگا۔ میرا جنرل باجوہ سے کوئی اختلافات نہیں تھے، ہم ایک پیج پہ تھے۔ اس ملک نے بڑا فائدہ ہوا جبکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور الیکٹڈ گورنمنٹ ایک پیج پہ تھی، اچھے کام ہوا۔ کرونا کے اندر دنیا نے ہمارا تسلیم کیا جس طرح ہم نے ڈیل کیا، لیکن سب ایک قوم نے مل کے اس سے لڑا۔ اس کے بعد ٹڈی بھی تھی، اس کا ایک آیا وہ بھی، اس پہ بھی بڑا ہمیں خوف تھا۔ تو ہر چیز میں اس وقت ہم اکٹھے چل رہے تھے۔ اختلاف پہلا یہ ہوا کہ ایکسٹینشن کے بعد جنرل باجوہ نے بار بار ہمیں کہا کہ ان کو NRO دے دو اور یہ اکاؤنٹیبلٹی سے پیچھے ہٹ جاؤ اور نیب کو چینج کر دو، جو اب نیب ہے۔ یعنی نیب کو لاز کو امینڈ کرنا یہ تب سے شروع ہو گیا تھا کہ جیسے آپ امینڈ کریں گے تو یا پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی، بیسکلی ان کو NRO دے دو، جو ہم نے ریفیوز کر دیا۔ میں نے میٹنگ بھی تھی ایک ہوئی تھی جس میں میرے سینئر منسٹرز بیٹھے تھے، جنرل باجوہ نے یہ تجویز دی، ہم نے کام نہیں کرتے، کیونکہ میں تو آیا پالیٹکس میں 26 سال پہلے تھا رول آف لا کے لیے اور انصاف، اور اگر انصاف نہیں ہوتا تو کرپشن ہوتی ہے۔ تو دوسرا اختلاف کدھر ہوا؟ دوسرا اختلاف ان سے ہوا جنرل فیض کے اوپر۔ اب میں آج ساری قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو حقائق کیا تھے۔ میرا جنرل فیض کو اس وقت میں سمجھتا تھا کہ کیونکہ 2021-22 کی سردیاں ہمارے لیے بڑی مشکل ہوں گی، میں چاہتا تھا کیونکہ افغانستان کا فال آؤٹ آنا تھا، میں یہ چاہ رہا تھا کہ ان کو یہ سردیوں تک جنرل فیض کو رکھا جائے، کیونکہ اگر سب سے مشکل ٹائم ہے تو جو سب سے ایکسپیرینسڈ آپ کا انٹیلیجنس کا چیف ہے اس کو ہونا چاہیے، آپ کا بیسٹ کھلاڑی ہونا چاہیے۔ مجھے تب سے خوف تھا دہشت گردی کا، میں نے بار بار جنرل باجوہ سے بھی بات کی، میں نے اپنی کیبنٹ کو بھی بتایا کہ سردیاں ہمارے لیے مشکل ہیں، کیونکہ ایک پوری تاریخ میں دیکھ رہا تھا، مجھے تو پوری بیک گراؤنڈ پتا ہے اس کی۔ اللہ نے کرم کرنا تھا ایک طرح ہمارے اوپر بھی اور افغانستان کے لوگوں کے اوپر کہ وہ جو امریکن جو ٹرین کیا ہوا تھا افغان فوج، اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ پریزیڈنٹ غنی ملک سے چلا گیا افغانستان سے، ایک دم طالبان کی گورنمنٹ آ گئی، کوئی خانہ جنگی سے یہ سارا خطہ بچ گیا۔ اس نے آپ کو اندازہ نہیں کہ پاکستان کے اوپر کتنا فائدہ ہوا اس کا۔ اگر خدا نہ خواستہ خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہمیں سب سے بڑا نقصان ہونا تھا۔ اللہ نے کرم کیا، افغانستان کے لوگوں پہ ہمیں بھی بچا لیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ پاکستان، کیونکہ ہم نے دعا کے ڈائلاگز جو امریکن اور طالبان کے تھے ہم نے سب سے زیادہ اس میں پروموٹ کیا، اس کے اندر ہمارا سب سے بڑا کام تھا۔ تو ایک جو گورنمنٹ سب سے پہلے جس کے سب سے اچھے تعلقات تھے افغانستان میں وہ پاکستان تھا، اور جو دنیا نے ایکنالج کیا کہ جو ایویکویشن ہوئی افغانستان میں اس میں پاکستان نے سب سے بڑا رول پلے کیا، کیونکہ ہمارے تعلقات اچھے تھے۔
اور پھر شاہ محمود قریشی کو میں نے وہاں بھیجا, انہوں نے ان سے میٹنگز کی. ہماری کوشش یہ تھی کہ 2500 کلومیٹر کا ہمارا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ, ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے تو یہ جو 3 قسم کے دہشت گرد پاکستان میں آپریٹ کر رہے تھے, BLA, TTP اور پھر ISIL, تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم ان کے ساتھ اگر وہاں سٹیبل گورنمنٹ آ جائے تو پاکستان بچ جاتا ہے دہشت گردی سے. OIC کی منسٹرز کی میٹنگ کروائی غالباً دسمبر میرے خیال میں 2021 میں, افغانستان کو ٹاپک رکھا, دنیا کو بتایا کہ افغانستان کی سٹیبلٹی ضروری ہے, جس پہ ایک ہم نے اپنی وجہ بتائی کہ پاکستان میں دہشت گردی کنٹرول کرنے کے لیے سٹیبل افغانستان ضروری ہے. کانفرنس کروائی. اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد بدقسمتی سے رجیم چینج آ گئی اور ہماری گورنمنٹ کو ہٹایا گیا. جب ہماری گورنمنٹ کو ہٹایا گیا تو اس سے پہلے ہماری میٹنگ ہوئی. میں نے جنرل باجوہ اور ISI چیف تھے, اب مجھے یہ نہیں یاد کہ اس وقت جنرل فیض آ گئے تھے یا یہ جنرل ندیم تھے, لیکن جنرل باجوہ تھے اور میں نے اور ہم نے بیٹھ کے گفتگو کی کہ اب جب اپنی افغانستان میں ایک پرو پاکستان گورنمنٹ ہے, یعنی اینٹی نہیں ہے, کیونکہ غنی ایڈمنسٹریشن تو پاکستان کے خلاف تھی, جب وہ آ گئی ہے تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے. اب جب طالبان, انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اب ہم ان کو واپس بھیجنے لگے ہیں, اب 30 سے 40 ہزار طالبان فائٹرز اور ان کی فیملی افغانستان میں تھی. تو ہماری میٹنگ ہوئی اور ہم نے سوچا کہ اب ان کو کیا کرنا ہے. انہوں نے, وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آئے اب یہ واپس, اور وہ بیچ میں بھی پڑھنے لگے تھے کہ ہم کسی طرح بات چیت پہ بھی وہ فیسیلیٹیٹ کریں. اب ڈسکشن یہ ہوئی, کیونکہ یہ جو سیکیورٹی ایشوز ہیں وہ تو ہم بات کر, جب ہماری بات ہوئی تو 2 ہمارے, خاص طور پہ 2 کی میں بات کر رہا ہوں, 3 جو ایک اور ہمارے بیوروکریٹ تھے جن کو قبائلی علاقے کا اندازہ تھا, جو سرو کر چکے تھے, اور ہمارے نور الحق قادری صاحب جو خیبر ایجنسی سے تھے, اور مراد جس نے ساری جو سوات کے اندر پورا آپریشن ہوا تھا طالبان, تو انہوں نے بیٹھ کے بڑا خدشہ بتایا کہ دیکھیں جب وہ آئیں گے تو ان کی سیٹلمنٹ کیسے ہوگی, کیونکہ بڑا مشکل ہوگا, لوگوں کی دشمنیاں ہیں, قتل کیے ہوئے ہیں آپس میں, اور انہوں نے, طالبان نے, تو وہ بڑی تشویش تھی. تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمارے جو قبائلی علاقے کے MNAs اور وہ بیٹھ کے ہماری سیکیورٹی فورسز فیصلہ کریں گی کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کیسے کرنا ہے. یہ بھی سوچا کہ ان کے لیے پیسے خرچ کریں گے, کیونکہ 2 ہی ہے نا, یا ہم ان کو مار دیں ساروں کو کھڑا کر کے, اور یا پھر ان کو سیٹل کریں اور ان سے کوئی اگریمنٹ کریں. یہ اس کے علاوہ تو تیسرا کچھ نہیں تھا. تو ہم نے ان سے یہ بات ہوئی, اور وہ بدقسمتی سے بات آگے بڑھی نہیں, کیونکہ اور چیزیں آ گئی, اور آپ سب جانتے ہیں رجیم چینج کے اندر اور چیزیں آ گئی. اس کے بعد ہماری گورنمنٹ چلی گئی. 2022 کی جون کے اندر ملا کنڈ کے اندر مسئلہ آ گیا سوات کے اندر. ایک دم طالبان کی وہاں کوئی آیا اور وہ عوام کھڑی ہو گئی, ان کو بڑا کہ پھر سے وہی حال ہونے لگا جو کہ پہلے تھا, جدھر سوات کے لوگوں نے بڑی مشکل وقت گزارا. تو تب تشویش ہوئی, اور میں نے جون کے اندر پھر میٹنگ کی اپنے پختونخوا کے MNAs اور MPs کے ساتھ. KP ہاؤس کے اندر اسلام آباد میں میٹنگ کی, اور ان کو سب خدشہ تھا کہ یہ ایک نیا فینومینا پھر آ رہا ہے. یہ جو طالبان آ رہے ہیں وہاں سوات کے اندر جو ہو رہا ہے, اور پھر لیٹرز لوگوں کو آنے شروع ہو گیا کہ پیسے کے, اور پھر ہمارا ایک MP تھا اس کو گولیاں لگیں وہاں دیر کے اندر. تو سب سے میٹنگ ہوئی اور ان کو خوف تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور پھر ہم نے, کیونکہ ہماری گورنمنٹ تھی KP میں, ہم نے انہیں کہا کہ آپ بات کریں وہاں کے کور کمانڈر سے اور کوئی اگریمنٹ کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ فینومینا کیا ہے, کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. لیکن اس گورنمنٹ نے کوئی ان کو سمجھ نہیں تھی کرنا کیا ہے, نہ ہی ان کی کوئی توجہ تھی وہاں. انہوں نے جب جون میں وہاں سے خدشہ ہوا کہ یہ ہو رہا ہے, یہ کیا فینومینا ہے, کیونکہ بارڈر تو گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے پختونخوا کے, تو ان کے اندر کوئی کسی کو نہ سمجھ تھی نہ کسی کا انٹرسٹ تھا. عجیب عجیب سی ان کی مزاحیہ سٹیٹمنٹس آئیں, اور وہ ایشو وہیں کا وہیں رہ گیا. اب یہ ایشو آہستہ آہستہ بڑھنا تھا, اور اب جدھر یہ پہنچ گیا ہے, مجھے اب ہوا کیا, جب پولیس پہ جب یہ اٹیک ہوا مسجد کے اندر, تو ابھی وہ لوگ, وہ بیچارے جو
میں پھر سے آج سب کے سامنے ہم سب کو تکلیف ہے کہ جس طرح کی ہم نے وہ سینز دیکھے ہیں اور جس طرح وہ پولیس والوں کے اوپر ایک غصہ اور ایک غم طاری ہوا تھا، وہ ہم نے دیکھا سب نے. تو سوال ابھی یہ پوچھا جائے کہ گورنر کے پی نے ابھی تو لوگوں قبروں میں دفن بھی نہیں کیا، ابھی تو لوگ تکلیف میں ہیں، ابھی تو انالیسز ہی نہیں ہوا کہ یہ ہوا کیا ہے. گورنر کے پی خط لکھ دیتا ہے کہ جی الیکشن کو ڈیلے کیا جائے، ملک صوبے کا صورتحال ٹھیک نہیں ہے. اب میرا یہ سوال ہے کہ جو لوگ یہ اب سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی بڑھائی جا رہی ہے اور جو پہلے سے بھی یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے خلاف ہے اور یہ الیکشنز کو متاثر کر رہی ہے اور یہ الیکشنز ڈیلے کرنے کے لیے، تو گورنر نے تو خط سے یہی اسی طرف لوگوں کو جس کا نہیں بھی سوچتا وہ ادھر چلی گئی ہے. کیا یہ عقل ہے کہ جب تک آپ نے پوری طرح دیکھا ہی نہیں اور پتہ ہی نہیں آپ کو سیکیورٹی سچویشن کیا ہے، سیدھا بیٹھ کے کہہ دیا کہ الیکشن ڈیلے کرو؟ جو پرو گورنمنٹ کے تجزیہ نگار ہیں وہ بھی شروع ہو گئے کہ جی الیکشن ڈیلے کیا جائے. تو کچھ تو سوچ لیں کہ لوگوں کے اندر جدھر پہلے خدشات ہیں، ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوا ہے کے پی کے اندر. پختونخوا کے لوگوں کو اعتماد چلا گیا ہے کہ یہ دہشت گردی ہے کیا. ہم سب جانتے ہیں کہ پی ٹی ایم کے کیا نعرے ہیں، اور جب پہلے سے خدشے ہیں تو یہ گورنر سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ جناب الیکشن ڈیلے کر دیں. تو میرا سب سے بڑا سوال اب یہ ہے کہ آج میں اس گورنمنٹ اور ان کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہمیں ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں اس کا تو جواب دے سکتا ہوں جب ہم اقتدار میں تھے. جب ہم اقتدار میں نہیں ہیں، یہ کہنا کہ کیونکہ اس دور میں انہوں نے یہ کیا تو آج یہ ہو گیا. سوال یہ ہے کہ ہمارے دور میں کیوں نہیں ہوا؟ 2013 سے ہماری گورنمنٹ تھی پختونخوا، جو سب سے بڑا صوبہ جو تباہی مچی. 2013 سے 18 تک ذرا دہشت گردی دیکھ لیں کہ پختونخوا میں کتنی ہوئی ہمارے دور میں. اور 2018 سے اب تک ہماری جب گورنمنٹ تھی، مجھے یہ بتا دیں کتنی دہشت گردی تھی. تو آج ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ کیونکہ انہوں نے پتہ نہیں کیا کیونکہ آج دہشت گردی بڑھ گئی. یہ بالکل اسی طرح ہے جس کے اوپر ابھی میں اس کے بعد آؤں گا کہ جناب انہوں نے پتہ نہیں آج جو معاشی بحران آ گیا اور جو تباہی مچ گئی ہے پاکستان میں، جو لوگوں کی امید ہی ملک سے چلی گئی ہے، جو معاشی حالات ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہماری وجہ سے ہوا ہے. ہم اس کے ذمہ دار ہیں جو ہمارے دور میں ہوا ہے. جب ہم پاور میں نہیں ہیں، ہمارے سے کیوں جواب پوچھ رہے ہیں؟ میں آج پھر سے میں بار بار کہتا رہوں گا، مجھے ان کا پتہ تھا کہ یہ نااہل اور کرپٹ لوگ، انہوں نے تو 30 سال حکومت کی اور ملک کو یہاں پہنچایا ہے. اور اب یہ کہنا کہ یہ جو جنرل باجوہ کی سوچ تھی کہ اب آ کے یہ ملک ٹھیک کر دیں گے، جو 17 سال میں سب سے بہتر پاکستان کی اکنامک پرفارمنس تھی، اس اکنامک پرفارمنس کے اوپر رجیم چینج کر کے ان کو لے آئے. میں بار بار جنرل باجوہ کو کہتا رہا اور میں نے واضح طور پہ شوکت ترین کو بھجوایا. میں اس لیے آپ کو کہوں گا کہ ہمیں پتا تھا یہ کیا ہونا ہے. میں ان کو جانتا ہوں 30 سال سے جو انہوں نے کیا پاکستان کے ساتھ. یہ جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں جب سے یہ آئے ہیں، ذرا دیکھیں انہوں نے، یہ امیر ہوتے جاتے ہیں، ملک مقروض ہوتا جاتا ہے. تو انہوں نے ملک کیسے ٹھیک کرنا تھا؟ جو ملک کو تباہی کی طرف لے کے جائے وہ ملک ٹھیک کیسے کر سکتا ہے؟ ان کے یہ جو نون لیگ کی 99 یہ گورنمنٹ چھوڑ کے گئے ہیں، ذرا دیکھ لیں کہ کیا حال تھا پاکستان کی معیشت کا، اور اب یہ جو 2018 میں چھوڑ کے گئے تب دیکھ لیں کیا حال تھا. تو اب ان کو جب ہمیں ہٹا کے ان کو لے کے آئے، انہوں نے اب ٹھیک کر دینا تھا ملک. چلتی ہوئی معیشت جو 17 سال میں اس کی گروتھ ریٹ، یعنی جو اکانومی میں دولت میں اضافہ ہو رہا تھا 5.7 اور 6%، آخری 2 سالوں میں کرونا کے باوجود. کرونا کا بھی میں بار بار آپ کو اس لیے یاد کرواؤں گا، یہ دنیا کے اندر اتنا بڑا ثانیہ صدی میں ایک دفعہ آتا ہے. اور دیکھیں گے پاکستان کیسے نکلا اس میں سے، اور پھر اپنے لوگوں کو، معیشت کو، سب کو بچا لیا، غریبوں کو بچا لیا. اور ہم جب وہاں سے جب اس کو بتایا جنرل باجوہ کو کہ یہ نہ کامیاب ہونے دیں، اور اس لیے کامیاب نہ ہونے دیں کیونکہ یہ نہیں سنبھال سکیں گے، اور وہی ہوا. جیسے ہی آئے ملک نیچے جانا شروع ہو گیا. مجھے بتائیں کون سا اتنا بڑا عذاب آیا تھا؟
کیا چینج آیا کہ دہشت گردی بھی اسپانوں میں چلی گئی اور یہ معیشت بھی زمین پہ چلی گئی؟ کون سا چینج آیا تھا؟ یعنی کوئی مجھے سمجھائے کہ ہمارا تو مسئلہ بنا ہوا تھا، تیل پہنچ گیا تھا $110 سے $115 بیرل، اب وہ